ویلکم ٹو کہانی ستارے۔ آج کی ہماری کہانی ہے درد کی آخری منزل۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک دل دہلا دینے والی حقیقت اور ایک المناک داستان ہے۔ ہنا جاوید، خاموش آنکھوں کا آخری سفر۔ کچھ کہانیاں ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوتی، وہ ایک سوال بن کر دل میں رہ جاتی ہیں، ایک ایسی چیخ بن کر جو سنائی تو نہیں دیتی مگر اندر تک اتر جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی کسی گھر کی دہلیز پر ہونے والا ایک واقعہ پورے معاشرے کی ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہنا جاوید کی کہانی بھی شاید ایسی ہی ایک کہانی ہے، ایک ایسی عورت کی کہانی جو اپنی خوبصورت آنکھوں میں زندگی کے کچھ خواب سجائے ایک نئے گھر میں آتی ہے۔ اسے شاید خبر نہیں تھی کہ جس گھر کی دہلیز پر وہ نئی زندگی کے خواب لے کر قدم رکھ رہی ہے، وہی گھر ایک دن اس کی زندگی کا آخری ٹھکانہ بن جائے گا۔ ہنا کی عمر 45 برس تھی۔ وہ کوئی بہت بڑی عمر کی نہیں تھی، اس کی زندگی ابھی باقی تھی، خواہشیں باقی تھی، رشتے باقی تھے اور شاید بہت سے ایسے خواب بھی باقی تھے جنہیں وہ اپنی آنکھوں میں چھپائے پھر رہی تھی۔ لیکن پھر ایک صبح سب کچھ بدل گیا۔ وہ فون کال ہنا کے بھائی فہد جاوید کے مطابق صبح تقریباً 6:53 پر انہیں ایک فون کال موصول ہوئی۔ فون پر بتایا گیا کہ ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ کبھی کبھی ایک لفظ اپنے اندر پوری قیامت چھپا لیتا ہے۔ فہد نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ بہن کو کچھ ہوا ہے مگر وہ زندہ ہوگی، شاید معمولی چوٹ لگی ہو، شاید ہاسپٹل لے گئے ہوں، یا پھر ہسبینڈ سے کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا۔ وہ فوراً گھر سے نکلے۔ صرف 30 منٹ بعد تقریباً 7:23 پر وہ وہاں پہنچ گئے۔ لیکن وہاں جو حقیقت ان کی منتظر تھی وہ کسی بھائی کے لیے شاید سب سے خوفناک حقیقت ہو سکتی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ ہنا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ایک بھائی اپنی بہن کو دیکھنے آیا تھا مگر بہن سے ملنے کے بجائے اسے اپنی بہن کی لاش ملی۔ سوال جو ختم نہیں ہوئے۔ خاندان کے مطابق ہنا کے جسم پر متعدد زخم تھے، چوٹوں کے نشانات، چھری کے وار کے مبینہ آثار اور گردن پر شدید چوٹ۔ خاندان کا کہنا ہے کہ پولیس کی ابتدائی معلومات میں یہ بھی سامنے آیا کہ ہنا کو مارا گیا ہے، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا اور اسے پھانسی دینے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر وہ سوال شروع ہوئے جن کے جواب آج بھی سب جاننا چاہتے ہیں۔ یہ حادثہ تھا یا کچھ اور؟ اگر حادثہ نہیں تھا تو پھر ہنا کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ آخری لمحوں میں کس خوف سے گزری؟ کیا اس نے مدد کے لیے پکارا ہوگا؟ کیا اس نے اپنے بہن بھائیوں یا اپنے والدین کے بارے میں سوچا ہوگا؟ کیا اسے یقین تھا کہ کوئی اسے بچانے آ جائے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب شاید صرف وہ دے سکتی تھی۔ لیکن ہنا خاموش ہو چکی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس خاموشی کے درمیان پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی۔ ابتدائی طبی معائنے کے مطابق ہنا کے جسم پر تشدد کے متعدد نشانات موجود تھے۔ رپورٹ میں گردن کی اہم ہڈی کے ٹوٹنے، پسلیوں اور کولے کی ہڈی کے قریب چوٹوں اور دیگر جسمانی علامات کا ذکر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق دل میں خون موجود تھا جسے طبی ماہرین مزید شواہد کے تناظر دیکھ رہے ہیں۔ حتمی وجہ موت کے تعین کے لیے DNA اور دیگر نمونے بھی لیبارٹری بھجوائے گئے ہیں، یعنی ابھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئیں۔ لیکن جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ ایک خاندان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک عورت جو زندہ گھر میں داخل ہوئی تھی وہ شدید جسمانی چوٹوں کے ساتھ مردہ حالت میں ملی، باتھ روم میں ملی۔ ایک زندگی اس طرح برباد ہو گئی، اس طرح ختم ہو گئی۔ راولپنڈی کے علاقے لال کرتی میں واقع عسکری اپارٹمنٹس کے ایک فلیٹ سے ہنا کی لاش گھر کے باتھ روم سے ملی۔
اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے، منہ میں کپڑا ہونے اور گردن کے گرد تار لپٹے ہونے کی بات بھی سامنے آئی۔ یہ منظر کیسا ہوگا، اس کا تصور بھی دل دہلا دیتا ہے۔ ایک عورت، ایک بند جگہ، خاموش دیواریں اور زندگی کی آخری سانسوں کے درمیان شاید ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں آج ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کمرے میں موجود چیزیں شاید خاموش تھیں، مگر وہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ 9 ماہ کی شادی، ہنا کی شادی کو صرف 9 ماہ ہوئے تھے۔ عام طور پر شادی کے ابتدائی دنوں میں انسان مستقبل کے خواب بناتا ہے، گھر کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے، رشتوں میں محبت تلاش کرتا ہے، کل کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ ہنا بھی شاید یہی کر رہی تھی، لیکن اہل خانہ کے مطابق شادی کے بعد اسے جسمانی اور ذہنی اذیت کا سامنا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ برداشت کرتی رہی، خاموش رہی، شاید اس لیے کہ وہ ہر لڑکی کی طرح اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ اس پر سوسائٹی کا شاید پریشر تھا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے بیمار والد کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو اکثر یہی سکھایا جاتا ہے کہ رشتہ بچانے کے لیے خاموش رہو، برداشت کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کبھی کبھی وقت چیزیں ٹھیک نہیں کرتا، کبھی کبھی خاموشی مسئلہ ختم نہیں کرتی بلکہ ظلم کو مزید موقع دے دیتی ہے۔ اس کیس میں ہنا کے شوہر فیصل اصغر اور ایک گھریلو ملازم ذیشان کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں جو دعوے سامنے آئے ہیں ان کے مطابق شوہر اور ملازم پر ہنا کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عدالت نے دونوں کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ سسر کو بھی شامل تفتیش کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اب اصل حقیقت تفتیش اور عدالت ہی طے کرے گی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ انصاف کی سخت ضرورت ہے۔ ذرائع اور خاندان کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ ہنا کے شوہر کا اس سے پہلے بھی ایک ازدواجی رشتہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے یہی تشدد کا رویہ تھا۔ اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اہم سوال بن جاتا ہے، کیا ماضی میں کسی عورت کی شکایت کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تھا؟ کیا کسی نے خطرے کو پہچانا نہیں تھا؟ کیا کسی عورت کی خاموشی کے پیچھے چھپی مدد کی پکار کو سمجھا نہیں گیا؟ یہ سوال صرف ہنا کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس عورت کے لیے ہے جو کسی گھر کی 4 دیواری میں خوف کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ ہنا اب کچھ نہیں کہہ سکتی، ہنا اب اپنا موقف نہیں دے سکتی، وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کے ساتھ آخری لمحوں میں کیا ہوا، وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اسے کس سے خوف تھا، وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اس نے کس سے مدد مانگی، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اس کی آخری نظر کس چہرے پر پڑی اور وہ درد کے کس لمحے سے کس طرح گزری۔ اس لیے اب ان کی طرف سے بولنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو زندہ ہیں، اس کے بھائی پر، اس کے خاندان پر، تفتیش کرنے والے اداروں پر اور ہم سب پر۔ ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن، کسی عورت کو صرف ایک مقتولہ کہہ دینا آسان نہیں، مگر ہر مقتولہ کے پیچھے ایک پوری زندگی ہوتی ہے۔ ہنا بھی کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، کسی کی عزیز تھی، کسی کی دوست تھی۔ وہ صرف ایک خبر نہیں تھی، وہ ایک انسان تھی۔ وہ ہنستی ہوگی، روتی ہوگی، خواب دیکھتی ہوگی، اور 20 اگست کی صبح یا پھر اس رات ہی وہ سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ ہنا کو میں پرسنلی جانتی ہوں، وہ بہت ویل ایجوکیٹڈ، بہت سافٹ سپوکن اور بہت کانفیڈنٹ لڑکی تھی، اور اس کا قاتل شوہر بھی ویل ایجوکیٹڈ، ایک یونیورسٹی کا پروفیسر رہ چکا ہے، جس کی مختلف لیکچرز جو ہیں آج کل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور وہاں سے اس کی سائیکی اور خواتین کے بارے میں جو سوچ ہے اور ٹارچر کا جو اس کا مائنڈ ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہنا ایک باعزت اور ویل سیٹلڈ فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک بہترین حکومتی ادارے میں جاب کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ
اپنے بوڑھے والدین کا بھی سہارا تھی۔ ایسے والدین جن میں سے ان کے فادر کئی عرصے سے جو بیڈ پر ہی ہیں اور ان کی والدہ جو ہیں وہ الزائمر کی مریض ہیں، اور انہیں ابھی تک صحیح طریقے سے یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے، اور وہ ابھی تک حنا کے ویسے ہی منتظر ہیں کہ ابھی وہ ہنستی مسکراتی ان کے پاس آئے گی، ان کا خیال رکھے گی، ان کے ساتھ دن سپینڈ کرے گی۔ اس سے زیادہ دکھ کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کے والدین اس کی موت سے بے خبر ہیں، اور ان کی ایسی کنڈیشن ہی نہیں کہ ان کے سامنے یہ المناک واقعہ بیان کیا جائے۔ ان میں برداشت کرنے کی یہ سکت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کا بھائی، اکلوتا بھائی، جو دکھ کے اس مرحلے سے گزر رہا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی پیاری بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایجوکیٹڈ پرسن کے حوالے کیا، ایک پوری جو باعزت فیملی کے حوالے کیا، اور آج وہی بہن کس حالت میں اس کے ہاتھوں میں واپس آئی، اور اس نے کس دل سے اسے منو مٹی تلے خاک کے سپرد کیا۔ وہ اب چاہ کر بھی تمام عمر یہ منظر نہیں بھول سکتا جو اس کی آنکھوں نے دیکھا۔ اور اس کی بڑی بہن جو کینیڈا میں مقیم ہے، جس سے ہر لمحہ حنا رابطے میں رہتی تھی اور دونوں بہنیں مل کر دکھ سکھ کرتی تھیں۔ 20 اگست کی اس بھیانک رات کے بعد وہ رابطہ بھی ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔ آج ہر طرف حنا جاوید کے لیے انصاف مانگا جا رہا ہے۔ ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمارے نیوز چینلز اور قومی اسمبلی تک جا کر حنا جاوید کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ وہ حنا جاوید جس نے شاید سوچا ہو کہ اس 9 ماہ کے تعلق میں شاید کل آج سے بہتر ہو، مگر اس کا کل کبھی آیا ہی نہیں۔ اب حنا کے لیے کیا چاہیے؟ حنا کے خاندان کو صرف تعزیت نہیں چاہیے، انہیں جواب چاہیے۔ انہیں یہ جاننے کا حق ہے کہ حنا کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک شفاف، غیر جانبدار اور فوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ قاتل فیصل اصغر کو اور ان کے ملازم ذیشان کو اور اس تمام پلاننگ میں شامل ان کے سسر کو بھی کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ ایسی سزا کہ دوبارہ کسی بنت ہوا پر ایسا ظلم نہ ہو، ایسا تشدد نہ ہو، اتنی بری موت اس کو نہ دی جائے جو اس کے نصیب میں لکھ دی گئی۔ حق تو یہ ہے کہ اصغر نامی اس کے سسر اگر اس پلاننگ میں شامل نہیں تھے تو کم از کم اس پلاننگ میں شامل ہو جائیں کہ اب میں نے باقی تمام لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اگر ہر باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ روکنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ہر ساس اپنی بہو کی مدد کے لیے ڈھال بن کر سامنے آنے کی جرات رکھتی ہو تو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو قتل نہ کرے۔ حنا خاموش ہو چکی ہے اور ہم حنا کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن کبھی کبھی ایک معصوم مظلوم مقتول کی خاموشی سب سے بلند گواہی بن جاتی ہے۔ حنا جاوید اب خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی ہم سے سوال کر رہی ہے، اور اس سوال کا جواب صرف انصاف ہے۔ جس طرح شدید تشدد اور اذیت دے کر اس کی زندگی چھینی گئی، اسی طرح اس کے قاتلوں کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ دیانت داری کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معصوم حنا جاوید کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اور اس کے اہل خانہ کو یہ ناقابل برداشت صدمہ سہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وہ ایک پیاری سی، بے ضرر سی، معصوم سی خاتون تھی۔ اس کا ناحق قتل قابل معافی یا تلافی نہیں ہے۔ درد کی جس منزل سے وہ گزری ہے، کوئی بھی صاحب دل اس درد کو نہیں بھلا سکتا۔ حنا رنگ تھی اور خون میں نہلا دی گئی۔